من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي من الكتاب. في كتاب دستور السالكين، इसका नाम दस्तूर सारिकीन लिकुर्ब रब्बिल आलमीन है। नाम ही से बहुत से लोग खुश रहते हैं। दस्तूर सारिकीन लिकुर्ब रब्बिल आलमीन। हमारे दोस्त ने एक किताब दिया था अरब आलिम ने, उसका हम लोगों ने बहुत मेहनत से तर्जुमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस तर्जुमे को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। 10 उसूल है रब्बुल आलमीन के खुद के लिए। जाहिर कि 10 क्या होंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक था। हमने उसको तर्जुमा किया, लोगों से तर्जुमे में मदद लिया, फिर तुम्हें शाये किया है। उसके अलावा और भी बलामीन बात शाये की है। दस्तूर सालिकीन लिकुर्ब रब्बिल आलमीन। उन 10 कायदों में से तीसरा कायदा तिलावत कलाम पाक है।
سب دیکھنے سے تعلق ہے۔ تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سر چشمہ ہے، عرب آدمی کا ہے۔ تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آیت میں ہے، پہلی آیت میں ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم کم ترین امتیوں پر سب سے بڑا فضل ہے کہ قرآن ہم کو دیا، اس کے بدلے کوئی نعمت نہیں۔ قرآن پاک الحمدللہ ہمارے حضرت زندگی بھر یہی کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، قرآن کو بے انتہا، چاہے وہ قاری طیب صاحب ہوں، چاہے وہ عبدالماجد اقبالی ہو، چاہے بڑے سے بڑے ہو، علماء آتی جانتے ہیں علامہ زمان آئے، لیکن وہی قرآن کو پکڑو، نجات پا جاؤ گے۔ مجھے اس عرب عالم پر اس میں یہ آیت لے آئے ہیں، مجھے بہت مسرت ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے جبکہ ان میں انہی کے جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ ہمارا یہ احسان ہے، وہ آیتوں کو پڑھ کے سنائے، یہ اس کا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو پڑھ سنائے تو وہ آپ کا احسان ہے۔ احسان ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں۔ آیات پڑھتے ہیں، قلوب کی صفائی، قلوب میں جو زنگ کفر کا اور شرک کا، حسد کا، کبر کا جو ہے اس کو وہ چھوڑاتے ہیں۔ نبی کا اصل کام یہ ہے جس سے ہم لوگوں کو غفلت، علماء کو بھی غفلت ہے، عموماً کوئی درجہ ہی نہیں، یہ فرماتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے جبکہ ان میں انہی کے جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یہ احسان، اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، کتاب و فہم کی باتیں بتلاتے ہیں، بیان کا ترجمہ کیا اور عمدہ ترجمہ بھی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے، اس کی کیا پڑا ہے، کوئی قدر نہیں، نہ آیات کی قدر ہے نہ احادیث کی قدر۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انہوں نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت، آج اس کی طرف سے بے اتنائی کیسے فلاح ملے گی؟ نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو پکڑو گے تو فلاح پا جاؤ گے، ہمارا یہ کہ ہم چھوڑیں گے تب فلاح پائیں گے، یہ ہے نظریہ، کوئی وقت نہیں، کوئی وقت۔ ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، ترجمہ حضرت تھانوی بہت ہے، ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب و فہم کی باتیں بدلاتے ہیں، اصل کام یہ انبیاء شریف میں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، کی تلاوت۔ جن چیزوں کا مطلب عرب عالم کے لکھنے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے، عرب عالم لکھنا لوگ کہتے ہیں ممکن ہے، ہمارا لڑکا کہتا ہے صحیح کہ ابا ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے عربوں کا حال، بہت صابر متوکل، اور وہ صفات حمیدہ جو حاصل کیا جاتے ہیں بہتوں کے اندر موجود ہے، اسی میں رہتا ہے وہ جانتا ہے، کہتا ہے لوگ غلط فہمیاں
तवक्कुल सब्र। जहाँ कुरान नाजिल हुआ है वहाँ के लोग इससे खाली होंगे, मालूम नहीं। अल्लाह हम लोग सच्चे बाद लोग कहते हैं कुरान अरब में नाजिल हुआ, मिस्र में पढ़ा गया, हिंदुस्तान में समझा गया, सब रट करते थे तौहीन है अरबों की। अरब में कुरान पढ़ा है, तुमने समझा, हिंदुस्तान में किसने समझा है? माथाने ने तर्जमा कर दिया तो कुछ समझ लो, एक तर्जमा हो गया, तुमने समझिया बहुत। इसको हर क्यों बड़ा आदमी कहे होगा, लेकिन रट मस्जिद में रट करते रट कहा उसने, जिसे कुरान अरब में नाजिल हुआ और पढ़ा गया मिस्र में, और उन्होंने भी नहीं समझा किसी हिंदुस्तान में समझा, किसी ने समझा, एक आदमी किसी ने समझा, बताओ कितने लोग समझने वाले कुरान को? जबरदस्त मुस्तहिद थे अपने तरीक में। मैं मुजद्दी नहीं कहता उनको, मुस्तहिद कहता, मुस्तहिद की तरीक, यही तरीक उनका यही था, कुरान लेके बैठते। मुझे आप तो थे नहीं, जब मैं आया हूँ मैं यहाँ हजार आदमी कोई है ही नहीं। मैंने कहा कि हमारे यहाँ अगर कुरान को यूँ लेते थे और कहते थे कि कभी आई हदीस में बात हुई में उन्होंने कहा मौलाना आपने बड़े बड़े उलमा थे, मौलाना आपने हमको एक ऐसा बात दिया कि हमने कभी जाने नहीं था कि ये लफ्ज़ भी कहा जा सकता है। कभी आई हदीस में बात हुई में, अब इस कलाम को आप किसी पर ईमान डालोगे? खुदा डंके की चोट कह रहा है कि हम दूसरा कुरान नाज़िल करें तुम्हारे लिए, हमने नाज़िल कर दिया, इसी को पढ़ो, इसी को लो, इसी से बोल दो। तो भी आई हदीस में बात हुई, बहुत उसी में ये है कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। यही दो बातें बयान की थी, कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम, खाओ पियो थोड़ा, तुम मुजरिम हो। इससे बढ़ के नफ्स की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती किस पर? इसको उलमा ने बहुत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जब ये आयत पढ़ते थे तो रोते थे, खाना रखते थे नहीं खाते थे, फरमाते थे इमरोज खुशस्त वो फर्दा खुशनेस, आज के दिन अच्छा कल अच्छा नहीं है, खा लो खुद जितना चाहो खाओ। तमाम उलमा फर्ज मुल्का तुम कौन था ये दो आते हमको छोड़ के जा रहे हैं। इमरोज खुशस्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, मैं कहा सब जानते हो क्या दर्जा निज़ामुद्दीन औलिया का है, मगर उनका ये हाल था कि खाना जब रखा जाता था तो फरमाते थे इमरोज खुशस्त वो फर्दा खुशस्त, आज के दिन अच्छा कल भी अच्छा कहीं। फारसी की जरूरत मालूम नहीं ना, इमरोज खुशस्त ताकि रोते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ये नहीं खाली खाते थे, वो नहीं खाते थे। लिखा हुआ है, बात लिखा हुआ है कि बहुत उम्दा खाना खिलाते थे वो हज़रत औलिया। हमारे जो कलियरी उनके रेगुलर रोड चलता था और वो खूब उम्दा खाना खिलाते। तो हर किसी के लोग जाते हैं बुजुर्गों के, तो कहा जब आने वालों को इतना उम्दा खाना खिलाते हैं तो ये कैसा उम्दा खाना खाते होंगे, ये बदमानी हुई। लिखा हुआ किताबों में अली में लिखे हो, जब अच्छा सा खाना हम लोग ऐसा आम लोग अपना कैसे जो टो में लग गया, जब फिलहाल से दोबारा बंद हो जाता था, एक सुराख था उससे दिखा, पहली मतलब ध्यान नहीं कर रहा हूँ, एक सुराख होता है ना, एक दिखाई पड़ती है सब चीज देखा जो खाना जो है चूस के लोग फेंक हुए थे, बुली हुई उस दस्तरखान पर बैठे नहीं, दस्तरखान पर बैठे नहीं, जो खा करके चूस के लोग फेंक हुए थे उसको दस्तरखान ले करके चूस करके अपना पेट भर रहे थे। नाश्ता वो करते थे जो नाश्ता छोड़ के चले जाते थे। इमरोज खुशस्त ये कहते थे और रोते थे, इमरोज खुशस्त फर्दा खुश नहीं, आज के दिन अच्छा है कल के दिन अच्छा नहीं।
بہت عمدہ جملہ ہے. امروز ہمارے یہاں جو پڑھتے تھے خود بولنے امروز خوش ہنسنا. جب ہم لوگ آئے تو امام یہ سورہ بہت پڑھتے تھے تو حضرت پہ اثر ہوتا تھا. ہم لوگ کہتے تھے کہ دیکھو امام پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں. اس آیت کو سمجھتا نہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ہم سبھی کا حال خاص طور سے جوانوں میں دیکھتا ہوں تم کو پتہ ہی نہیں کس لیے پیدا ہوئے. امروز خوش ہے اور کہتے تھے لب پر لب رکھنا. یہ آج کے دن اچھا کل کے دن اچھا نہیں. سمجھ آئیے یعنی شہوات کی طرف اشارہ کیا. دو ہی چیز ہے کھانا اور اس کو بھی کرتے تھے. شعر پڑھتے تھے امروز خوش ہے اللہ خوش ہے. آج کے دن اچھا ہے کل کے دن اچھا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں شعر چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب پر کوئی جاتا ہے کہتا ہے تصوف کی کتاب. تصوف قرآن ہے. یہ معنی کریم حضرت کا میرا یہی تھا. ماشاء اللہ بالکل الگ عام لوگوں کے خلاف ان کے مشغولات عجیب قرآن عجیب بس قرآن لے کے بیٹھتے ہی تھے. اور یہ کہتے کہ اب بتاؤ کس پر ایمان لاؤ. یہ میں کہہ رہا ہوں کبھی ائی حدیث میں بات یہ حضرت قریب یہی سارے دنیا نے مان لیا. علامہ زمان آئے یہاں اللہ تزکیہ نفس قرآن. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہم لوگ سمجھ لیں. چنانچہ لکھا ہوا ہے امام احمد بن حنبل نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہے وہ صاحب بما اتقرب بک. نے کہا میں اے اللہ میں آپ کی تقرب کی چیز سے حاصل کروں. فرمایا بتلاوت کلامی میرے کلام کی تلاوت سے تقرب ہے. فرمایا بفہمین او بلا فہمین سمجھ کے یا بلا سمجھے بفہمین او بلا جس طرح پڑھو قرآن پڑھو قریب وہ ہوگا. بفہمین او بلا فہمین. ذکر کے بعد قرآن ہی اخیر منتہا میں بھی علماء نے لکھا ہوگا قرآن پڑھنا. بہت اچھا لکھا. ایک دفعہ سنایا ہے نا ایک دفعہ میں نے کہا قاری صاحب آئیں گے. قاری صاحب بناتے تھے بہت اچھی کتاب ہے. میری آخری کتاب دستور السالکین. یہ اپنے لوگ بھی نہیں سمجھتے جانتے ہو. دستور السالکین بقرب رب العالمین جو نہیں ترجمہ سمجھتا وہ بھی مست ہو جاتا ہے. اس نام سے دستور السالکین بقرب رب العالمین. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. عرب لکھ رہا ہے. ہم نے سمجھتے ہیں ہم ہی لوگ کہتے ہیں عربوں کو پہنچے تمہیں ابھی بہت دور ہے آگے. اب کوئی آگے گمراہ کر دے یہ دوسری بات ہے. عربوں کا کتاب اللہ ہم نے عرب دیکھا گئے پر قرآن لیتے ہیں. وہ ہم نے تھوڑی دیر بات چیت کر کے قرآن لیتے ہیں. اب وہ اٹھایا دو چیز. سب سے اول کی طرف تقدیم ہم عربوں میں دیکھا. ہمارے جیسے پاکستانی ہندوستانی کوئی دھوپ میں بیٹھتا ہے کوئی سائڈ بیٹھتا ہے ان کو خیال نہیں رہتا کہ ہم پکائے. ایک شیخ تھے مری گلی میں حکیم بیٹھے تھے. مری بھی اسی نے کہا بعض مشائخ صف اول کا خیال نہیں رکھتے.
اگر وہ نہیں کریں گے میں ٹوٹیوں سے کام دوں گا, سپاہی سے نکال دوں گا ان کو. انہوں نے کہا گھر سے آگے بڑھوں, ہم ہی لوگ کا وہ آگے بڑھتے ہیں سب کے وہ قدر وہاں میں لے کتاب اللہ اصل ہے. اچھا لکھ رہا ہے بہت اچھا. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے, جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. یہ دیکھیے جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم پہلے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. معنی اس کا مرتب تلاوت کے بعد تزکیہ مرتب اس کو دان میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. علماء لکھتے ہیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, طیبات کے کھانے سے عمل صالح کی توفیق ہوگی. مرتب قرآن مرتب بیان کرتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, عمل صالح مرتب ہوگا اکل طیب پر. اسی طرح یہاں بھی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فور يزكيهم معلوم ہوا کہ تلاوت کا اثر تزکیہ پر ترتیب ہے. تلاوت اس کے بعد تزکیہ. جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے اس کا منبع سرچشمہ اور اس کی اصل ہے. تزکیہ کا منبع سرچشمہ اور اس کی اصل کیا ہے؟ تلاوت. اللہ ہم کو توفیق وہاں اس کی تقسیم. تلاوت کون ہمارے یہاں تلاوت حقیقی کون کرے گا؟ تلاوت قلبی کون کرے گا؟ اس کے لیے منتخب کچھ لوگ ہوئے تھے. اس زمانے میں یو پی میں 52 ضلع تھے, 52 آدمی منتخب ہوئے تھے کہ تلاوت حقیقی کریں گے. نام ہمارا بھی تھا لیکن ہم نہیں کر سکے, سب لوگ کرے. کامیاب میں نہیں کر رہا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہاں تقسیم ہوتی تھی تلاوت ہی پر. کون تلاوت حقیقی کرے گا؟ کون کب تک تلاوت رسمی؟ بڑے بڑے علماء جیسے محمد بیماری ذریعے والی, کب تک ہم لوگ تلاوت رسمی کرتے رہیں گے؟ حقیقت میں کب آئیں گے؟ سب سے عظیم چیز پڑھا جو تزکیہ کی کتاب. یہ لفظ مجھے بہت اچھا ہے. تزکیہ کتاب خالی اہل العلوم نہیں ہے, اقاصد السبیل نہیں ہے. تزکیہ کتاب قرآن پاک ہے. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لم يذهبوا به. بعض نبی ایسے لوگ پیدا ہوں گے, نبی ہے یہ خود زبردست. ابو بکر صدیق بھی تلاوت ہی کرتے تھے. حضرت عمر تلاوت ہی کرتے تھے. حضور نے کہا کیا ابو بکر صدیق دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے, حضرت عمر زور سے پڑھ رہے تھے. بلایا سب کو, کہا ابو بکر تم تلاوت کر رہے تھے دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے. کہا حضرت کیا ضرورت ہے زور سے پڑھنے کی؟ اللہ تو سنتا ہی, ہم کو جن کو سنانا وہ سنتا. لیکن فوراً کہا انہوں نے, حضرت عمر سے کہا لیکن دونوں مزاج دونوں کا الگ. کہا حضور میں شیطان کو بھگا رہا تھا, زور سے پڑھا تو شیطان مغلوب ہو. کہا نہیں تم اپنی رائے سے کر رہے ہو, میری رائے سے عمل کرو. ابو کہا زور سے پڑھو. اور ان سے کہا شیخ صاحب ورزی لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی راہ پر نہیں رکھا اور کہا کامیابی اس میں ہے کہ میری راہ پر رکھو. جو میں بتاؤں ابو بکر صدیق کو ہٹایا, جو تمہارا یہ نظریہ ہے اس کو بڑھاؤ, آگے بلند کرو. اور ان سے کہا تمہارا جو یہ نظریہ اس سے کم کرو. دونوں کو ایک حال پر رہے, اب ان کے حال پر نہیں رہنا دیا, اپنے حال پر آئے. وہی کن تم تحبون اللہ فاتبعونی, تلاوت میں بھی میری اتباع کرو. اس کو بڑے لطف امام محمد رضا بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی راہ پر نہیں رکھا, اپنی راہ پر لے آئے. ابو بکر صدیق کو بھی اپنی راہ پر لے آئے. تو کتنی صدیق ہو لیکن نبی نہیں ہو.
نبی کی اتباع ضروری ہے. کتنی خطاب ہو کتنی کچھ ہو تو امتی ہی رہو گے, نبی نہیں ہو گے. جو سا اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہے تو کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے. ہے ہم لوگ کسی الفاظ سے قرآن کی متعلق نہیں لکھا ہوگا, عرب عالم کا. قال ابن عباس زمن اللہ لمن اتبع القرآن اللہ یذل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ. ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے ضمانت لیا ہے کہ جو قرآن کا اتباع کرے گا ہم اس کو گمراہ نہیں کریں گے. زمن اللہ لمن اتبع القرآن اللہ یذل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ. نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں شقی ہوگا, بدبخت ہوگا, کامیاب ہوگا. اللہ یذل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ. ثم تلا پھر اس کے بعد تلاوت کی حضور نے ابن عباس نے ومن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقی. اور دلیل ہے یہ آیت دلیل میں ہے. دعویٰ دلیل کیا دعویٰ ومن اتبع ہدایہ جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا فلا یضل ولا یشقی. نہ وہ گمراہ ہوگا دنیا میں نہ آخرت میں شقی ہوگا. دعویٰ کیا اور ابن عباس کیا. تم کو تعلیم تم کو نہیں معلوم ہوگا. سوچیں ابھی ہم لوگ نہیں پہنچے وہاں. زمن اللہ لمن اتبع یہ روایتی شاید نہ معلوم ہوگا. ابن عباس زمن اللہ لمن اتبع اللہ یذل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ. ثم اس کے بعد دعویٰ یہ کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا, گمراہ نہیں ہوگا, آخرت میں شقی نہیں ہوگا. آیت فرض لے آیا ہے ومن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقی. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو, شقی نہیں ہوگا, سعید ہوگا. کلہم سعداء, جو قرآن کو لے گا سب سعید ہوں گے, شقی نہیں. قرآن کو پکڑنے والا. پھر یہ آیت میں ومن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقی. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. ذرا قرآن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. سب نصیحت ہی نصیحت ہے. جو دلوں میں روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. دلوں میں جو روگ ہیں اور رہنمائی کرنے والی ہے کتاب سری تفسیر اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. اللہ ہم سب لوگ اس نصیحت کو لینے کی عمل کرنے کی توفیق. جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء. ابن القیم قرآن وہ شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت اچھا جملہ. وقال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء ادواء القلبیت والبدنیت و ادواء الدنیا والآخرہ. یہ ابن قیم کا لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں تصور کی سب تصور بیان کرنا ہے. ابن قیم یہ جملہ کہاں ملے گا؟ ڈھونڈا ہو تصور. ابن قیم ماتھاوی کہتے تھے کہ انہوں نے مقامات سلوک مکمل طے کیا ہے ابن قیم کے بارے میں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ابن تیمیہ میں کیا میں تفسیر کرتا ہوں. وہ بھی صوفی تھے لیکن خشی تھے, صاحب کھلدرے تھے. ایک کپڑا دور میں فرق ہے, ایک کھلدرا ہوتا ہے بہت نرم,
قال ابن القيم القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. سبحان اللہ. یہ قرآن کی معرفت ہوئی تب تو اس کی قدر کرو گی، معرفت ہی نہیں. اللہ نے ابن قیم نے فرمایا کہ قرآن شفا تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، خواہ وہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں. اللہ ہم لوگوں کو اعتقاد دے، ایمان دے، تصدیق دے تاکہ اس سے منتفع ہو. نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ اس کی تلاوت کرتے رہے، جس طرح کی تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں. جو تلاوت کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے. یہ تلاوت حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی، وہ تفسیر میں بیان کرنا لکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ کی حق تلاوت کی، پڑھا جائے. تلاوت یہ نہیں کہ تلاوت اول یہ تو تلاوت ہی ہے، حفظ کیا جائے. گیا تھا دیوین تو وہاں ایک شیخ ہے بہت بڑے آتے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب تمہارے ملک میں بہت سے نقش بندی، ان کی کچھ خصوصیت بیان کرو. آپ تھے سر، ہم نے یہی بیان کیا کہ قرآن سے ان کو اتنا شغف تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ جنت میں جب حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا بھی قرآن پڑھنا تو سناؤ. اور فرماتے ان کا حال کچھ حال معلوم ہے، پر آپ کو معلوم ہے کہ شاہ فضل الرحمان صاحب ان کا کیا حال تھا. قرآن سے اور جب میں سجدے میں اس پر بہت متاثر ہو گئی. فرماتے جب میں سجدہ میں جاتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا ہے. حدیث ہے بندہ سجدہ اللہ کے دونوں قدموں پر کرتا ہے، اس کا استحباب بہت خوش ہوئے. میں وہی چیز ہے نغمہ سرمدی سنا کے مست بے خود بنا دیا کس نے، مست بے خود بنا دیا کس نے، نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں. بات یہ ہے حضرت بھائی صاحب ہے ان نقشبندی چشتی دونوں حال ہم لوگ کرے. ان کو بھی قرآن سے تعلق ہے. فضل الرحمان صاحب ہمارے حضرت نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا کسی نے. تراویح میں لوگوں نے کہا کہ حضرت بھائی صاحب کی طبیعت خراب ہے، کیا مختصر پڑھنا ہے؟ تو قاری نے مختصر پڑھا. کہا کہیے قاری صاحب آپ کی طبیعت کوئی خراب ہے کیا؟ حضرت میری تو طبیعت ٹھیک ہی تھی، آپ کی بیماری کی وجہ سے مجھے لوگوں نے نصیحت کیا کہ کم پڑھنا. جب مجھے قرآن پڑھا جاتا ہے لوگ سب دور ہو جاتا ہے. نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا. قرآن مست بے خود بنانے والا ہے قرآن. نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا. وقال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں کا ہر آدمی جب پڑھتا 10 آیت تو اسے آگے نہیں بڑھ سکتا.
یہاں تک کہ سمجھ لے اس کے معنی کو اور عمل کو. ہم کون کا عبداللہ سب سے بڑے فقیر سمجھ آتے ہیں کہاں والے, ہم لوگ انہیں کی فکر پابندی کرتے ہیں. قال ابن مسعود, حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا ہم میں کہ کوئی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو جب تک اس کے معنی سمجھ نہ لیتا اور کو عمل کر نہ لیتا آگے نہ بڑھتا. وقرات قرآن دون فہم معانی. حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, لیکن لوگوں نے اس کے صرف پڑھنے کو کافی سمجھا. پتا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کیا کتاب سمجھے, اس پر عمل کیے بغیر اس کو حق تلاوت سے تعبیر ہے. حق تلاوت اسی صورت میں اس کے معانی کو بھی حضرت نے ہمارے لکھا ہے. یہ بھی غنیمت ہے کہ کوئی پڑھے معانی سے بہت ہی کوئی کتاب. حضرت علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت پر تو ہر کسی کو ثواب حاصل ہی ہوتا ہے, یعنی جو سمجھے اور جو نہ سمجھے ثواب, کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا کر ہی رہا ہے اور اس کا تلفظ عبادت ہے. قرآن کا تلفظ خود عبادت ہے. بخرا قرآن کے علاوہ دوسرے اذکار کے کسی درجے کا ہو مگر یہ بات قابل غور ہے. علامہ ابن حجر علامہ ابن حجر بہت ہی محقق شخص ہیں. صاحب سے علماء ان کے اقوال کو سند بناتے ہیں اور ان کو اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں, جیسا کہ ملا علی قاری نقل فرمایا ہے اور اس پر کوئی لفظ بھی وارد نہیں فرمایا, ورنہ عموماً ان کے اقوال پر رد کرتے ہیں. مگر اس قول کو ثابت کر اس سے معلوم ہوا کہ ملا علی قاری کی بھی یہی رائے ہے کہ نفس سے تلاوت کلام اللہ سے ثواب ملتا ہے بغیر سمجھ بلا پڑھنے. دونوں کی ملا علی قاری کی بھی رائے ہوئی, ابن حجر کی بھی. معلوم ہوا کہ ملا علی قاری بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ نفس سے تلاوت کلام اللہ سے ثواب ملتا ہے اگرچہ بلا سمجھے ہو. ہاں یہ بات دوسری ہے کہ سمجھ کر تلاوت کرنے میں ثواب زیادہ ملے گا, مگر نفس ثواب کا انکار جائز نہیں ہے. نفس الف لام میم پڑھنا, الف لام میم کسے سمجھا, آپ نے سمجھا ثواب ہے کہ نہیں. اسی کو مثال میں اردو نے کیا کہ الف ایک حرف ہے اس کا 10, لام ایک حرف اس کا 30 ثواب الف لام. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ نہیں, الف 3 ہے تو 30 ہے کہ تو صرف الف پہلے ہوگی, لام بھی 30, لام یا میم 30 ہے کہ اور میم میں 3 ہے لیکن 3 ہے وہی 30 وہی 90 نہیں کی. الف لام میم سے ایک روایت 30 ہے کہ ملے گی اور ایک روایت شیخ الحدیث صاحب نے دیکھ لیجیے اس سے 90 نہیں ملے گی. الف لام میم بغیر فرماتے تھے حضرت کی کوئی کسی مطلب سب لکھتے ہیں کہ اللہ عالم بالمرادی اللہ جانتا, لیکن تب بھی حضور نے مثال ہی دے دیا ہے کہ بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھوے تو آپ کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلام پاک سے آمین آمین فہم اور تفہیم کی توفیق بہت بات ہوا ہے. سک رہے تم نے 2 چیز شاید بھی کتاب اللہ و سنتی تمسک تم اگر ان کو پکڑے رہو مضبوطی لن تغلو تم گمراہ نہیں ہوگے. تم حیران اور پریشان نہ ہوگی کے محاورے بیان کر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم عطا فرمائے. بہت آسان مشکل نہیں ہے طریق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے پہنچنے کو آسان فرما دیا ہے, پر اس کو بھی ہم عمل نہ کریں افسوس کی بات ہے. اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں, اپنے جملہ متعلقین محبین کی دعا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی توفیق, عمل کی توفیق, سنت رسول اللہ سنت رسول اللہ بیان کیا ہے. سنت کتاب اللہ و سنت رسول, یہ دونوں اصل ہے.
دونوں طریقے اصل یہی دونوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اللہ ہم سب کو اس کو پکڑنے کی توفیق دے, عمل کی توفیق دے, اور اس میں حقیقت پیدا کرنے کی بھی توفیق دے. تلاوت ہے ایک تو نفس سے تلاوت ہے, مفید ہے, لیکن جو قلب سے تلاوت اس میں فرق ہو گئی. ہمارے حضرت کی بڑی کوشش تھی, نکلو تم لوگ رسمی تلاوت سے نکلو, لسانی تلاوت سے نکلو, حقیقی تلاوت میں آؤ. یہ بہت کب تک رہو گے اس میں؟ یہ بھی جبکہ بہت زیادہ تلاوت ہے لسانی کی تعلیم, لیکن اب آگے بڑھانا ہے کہ وہی رہنا ہے, آگے بڑھو. ابھی کھانا احمد ہے کافی نہیں ہے, جب تک یہاں اترے گا نہیں کھانے کچھ بات نہیں ہوگا, تو یہاں زبان تک رہے گا تو زبانی تک کوشش کرو کہ یہاں آئے. شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ رضا جب تک یہاں ہے, حلق اوپر وہ دنیا ہے اور نیچے بھی آخرت ہے, تو یہ تمہارا بس 4 سال بھی لسانی تلاوت ہے, یہ قلبی تلاوت. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے قلوب کی بہار بنا, تمام غموم کے دفع کا اس کو ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں پر رحم فرمائے, اپنے لوگوں پر رحم فرمائے, فرما کر کے اصلی تلاوت کی توفیق, اس کے ثمار, اس کے پھلوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو متمکن فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين, بحرمة سيدنا